السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹیٹوریل بہت ہی اہم سا ٹیٹوریل ہے۔ آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر آپ لوگوں کو 10 نصیحتیں کی جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اگر آج تک نقصان کے اندر ہیں تو ان 10 نصیحتوں کے اندر آپ لوگوں نے کام نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ نے ان 10 نصیحتوں پہ عمل نہ کیا تو ماضی کے اندر بھی آپ نے یقیناً نقصان اٹھایا ہوگا، حال کے اندر بھی آپ نقصان اٹھا رہے ہوں گے اور مستقبل کے اندر بھی آپ نقصان اٹھائیں گے۔ لیکن آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر 10 بتائی گئی چیزوں کے اوپر آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ لوگوں کا ہوگا۔ تو کوشش کرنی ہے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ دنیا کے اندر ہر چیز چاہے وہ آپ کے لیے اچھی ہو، چاہے وہ آپ کے لیے بری ہو، وہ بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ چاہے وہ آپ کا پیسہ ہو، چاہے وہ آپ کی محبت ہو، چاہے وہ آپ کا علم ہو، چاہے وہ آپ کا اخلاق ہو، چاہے وہ آپ کی نفرت ہو، یا چاہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی اچھائی ہو، چاہے وہ آپ کی برائی ہو۔ تو آج کے ٹیٹوریل کے اندر کوشش کیجیے گا، میں جو 10 پوائنٹس آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا ان 10 پوائنٹس کے اوپر عمل کرنے کی۔ سب سے پہلی چیز کہ فارکس کے اندر کاپی پینسل لیں اور اس کی آپ لکھنا شروع کر دیں۔ اگر نہیں لکھیں گے تو شاید آپ لوگوں کو سمجھنا ایک مختصر وقت کے لیے ہوگا، زیادہ لمبا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کہ فارکس کے اندر آپ لوگوں نے بغیر سیکھے کام نہیں کرنا۔ کبھی بھی آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ اس وقت تک نہیں کرنی جب تک آپ کے پاس 6 مہینے، 4 مہینے، 3 مہینے، 1 سال کا لرننگ کا پروسیس آپ کا گزر نہ چکا ہو۔ آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، ہاسپٹل نہیں بناتے، پہلے اسکول جاتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، پہلے ہاسپٹل نہیں بناتے ہیں، پھر کالج جاتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، پہلے ہاسپٹل نہیں بناتے، پہلے یونیورسٹی جاتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے یہ چیز میرے پہلے نمبر پہ درد دل کے ساتھ لکھ لو کہ آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ اس وقت تک نہیں کرنی جب تک آپ کا سیکھنے کا عمل مکمل نہ ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس بہت کم عرصہ ہوا، 2 دن، 4 دن، مہینہ، 2 مہینے ہوئے، تو آپ لوگوں کو 100% نقصان ہو گیا، یہ کنفرم بات ہے۔ تو آپ نے 3، 4، 5 مہینے سیکھنے پہ لگانا ہے۔ کوئی شخص آپ کو یہ بات بولے کہ فارکس کے اندر آپ لوگوں کے پاس صرف بائنگ اینڈ سیلنگ سیکھنا ہے، وہ شخص بھولا ہے، پاگل ہے۔ ہمارا ٹیٹوریل جہاں پہ آپ سن رہے ہیں تنی فارکس کے اوپر 1000 کے قریب ٹیٹوریل ہیں۔ تو 1000 کے قریب ٹیٹوریل بنانا کسی ایک ٹاپک کے اوپر اس ٹاپک کے ایک بہت بڑے سمندر ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بائی لگائیں، سیل لگائیں، بس آپ سیکھ چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس وقت تک انویسٹمنٹ نہیں کرنی جب تک آپ لرن نہ کریں، اور اگر آپ نے ماضی کے اندر نقصان کیا ہے تو وہ بھی بغیر لرننگ کی وجہ سے کیا ہے۔ دوسری چیز، آن لائن فیلڈ کے اندر آپ لوگوں نے کسی بھی شخص کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا، اعتبار نہیں کرنا۔ یہاں کا 99% بندہ سکیمر ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر یا مختلف بروکرز کے اکاؤنٹ مینیجرز آپ کو لڑکیوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، لڑکوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو مختلف طریقوں سے آپ کو پمپ کرتے ہیں، آپ کو اونچی اڑان اڑاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ تو آن لائن فیلڈ کے اندر کسی شخص کو آپ نہیں جانتے، اس شخص کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ تیسری چیز کہ آپ لوگوں نے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلا پوائنٹ میں نے یہ بات بولا کہ آپ لوگوں نے بغیر سیکھے انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ اب سوال آپ کا یہ ہوا، میرے اوپر یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی لرننگ کے بغیر، تو لرننگ کہاں سے کریں؟ لرننگ مجھ سے کریں، لرننگ بھائی سے کریں، لرننگ آن لائن کریں، لرننگ آف لائن کریں۔ لیکن ایک چیز درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ جس شخص سے آپ لرننگ کر رہے ہیں ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، آپ نے اس کو کال کرنی ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر اگر یہ چیز ہو، یہ غلط فہمی ہو کہ آپ اس شخص کو بولیں گے کہ آپ اپنا پرافٹ شو کروائیں، تو وہ شخص ناراض ہو کر آپ کو نہیں سکھائے گا۔ اگر وہ نہیں سکھاتا تو اچھا ہے، آپ کا ٹیچر خود پرافٹ میں آنا چاہیے، زبانی کلامی نہیں۔
اس ٹیچر کو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس شخص کا پرافٹ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ٹیچر آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو آپ کا ٹیچر ڈرائیور ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ تیراکی سیکھتے ہیں تو آپ کے ٹیچر کا خود تیراک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کراٹے سیکھتے ہیں تو آپ کے ٹیچر کا خود کراٹے جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی فن سیکھتے ہیں اس فن کے اندر ضروری ہے کہ جو آپ کا ٹیچر ہو وہ خود اس فن کے اندر ماہر ہو۔ یہاں کا لوگ اپنے 10 روپے کی خاطر کسی شخص کا گلا کاٹ سکتے ہیں، تو آن لائن فیلڈ کے اندر ٹیچر کے چناؤ میں آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں جو آپ کا ٹیچر ہو وہ آپ نے بے شک ہمیں فالو نہ کریں، آپ اپنے ہمسائے کو فالو کریں، آپ اپنے دوست کو فالو کریں۔ آن لائن جان پہچان والا کسی کا نہیں ہوتا۔ اپنے ایکسپیرینس کے اوپر بتا رہا ہوں، روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگوں کو لاکھوں روپے کی پھکی کے کیس سن کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں کے اوپر آپ اپنے بندے کو فالو کریں جو آپ کا رشتہ دار ہو، جو آپ کا دوست ہو، لیکن دوست کو جاننے کے بعد آپ بولیں کہ بھائی اپنا انویسٹر پاسورڈ تو دو۔ کیا 2 سال سے 1.5 سال سے خود پرافٹ میں ہو یا نقصان میں؟ وہ بولتا ہے کہ میں نقصان میں ہوں، آپ کیوں فالو کریں گے؟ آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ نفع میں ہو یا آپ نقصان میں ہو۔ اگر وہ نفع میں ہوا 100% اس کو فالو کرنا ہے۔ ہمارے لیکچر سننے ضرور ہیں لیکن سننے کے بعد اس شخص کی مرضی سے عمل کرنا ہے۔ اور اگر وہ شخص نقصان میں ہو اس شخص کی سے آپ نے اس کی کسی بات پہ عمل نہیں کرنا۔ ایسا شخص جو تیراکی نہیں جانتا اگر اس شخص کی باتوں پہ عمل کریں گے تو یقیناً ڈوبنا آپ کے مقدر میں ہوگا۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ کا ٹیچر ہو وہ خود پرافٹ میں ہو، آن لائن یوٹیوب کا چینل ہو خود نقصان میں ہو، آپ نے اس کے اوپر کام نہیں کرنا۔ فیس بک کا گروپ ہو اور وہ شخص نقصان میں ہو، آپ نے اس کی بات پہ عمل نہیں کرنا۔ اس کا یوٹیوب چینل ہو، فیس بک گروپ ہو، ٹیلی گرام چینل ہو، فاریکس کے اوپر ایڈز آ رہے ہوں یا کچھ بھی ہو، برائے نام اکیڈمی بنائی ہوئی ہو، یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہو یا کسی قسم کی کوئی سگنل پرووائڈنگ کی سروس دے رہا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ شخص پہلے نفع میں ہو، اور نفع میں نہیں ہے تو عمل نہیں کرنا۔ چوتھی چیز، اگر کوئی شخص آپ کو بروکر سجیسٹ کرتا ہے، ہم لوگ نہیں کرتے، آپ کا جو دل چاہے بروکر یوز کریں، یہ چیز میں آپ کو بول رہا ہوں، ہم لوگ کسی کو بروکر سجیسٹ نہیں کرتے۔ ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جس بروکر پہ آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ کا ملک اس بروکر کو اجازت نہیں دیتا اس بروکر پہ کام کرنے سے اجتناب کریں، چاہے آپ پاکستانی ہوں، چاہے آپ انڈین ہوں، چاہے آپ عربی ہوں، چاہے آپ یورپین ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو بولتا ہے کہ بیٹا آؤ، بھائی آؤ، انکل آؤ، یہ بروکر اچھا ہے، اس سے آپ نے پہلا سوال کرنا ہے، بڑا نسخہ دے کر جا رہا ہوں اس کو پکڑنا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو بولتا ہے کہ آپ نے فلاں بروکر یوز کرنا ہے، تنی فاریکس بروکر یوز کرنا ہے، آپ کے نام پہ جو بروکر یوز کرنا ہے، تو آپ بولیں کہ آج تک آپ نے اس بروکر سے کتنا نفع کمایا اور اس نے کتنا نفع دیا، 2 سال 3 سال کا کوئی پرافٹ کا ایکسپیرینس تو شیئر کر دیں۔ اگر وہ شخص اپنا نفع دکھا سکتا ہے کہ ہاں بھئی میں نے آج تک اس سے اتنا نفع کمایا، اس کے ساتھ میرا ایسا ایکسپیرینس رہا، آپ نے اس بروکر پہ عمل کرنا ہے۔ اگر وہ شخص بولے کہ نہیں میں نے تو آج تک جب جیسی آپ اس سے پوچھیں تو وہ بولے باں شان ٹانگ کرتا رہے، باتوں میں ٹرخاتا رہے، تو لازمی سی بات ہے نقصان کے اندر تو سکیمر بروکر بھی آپ کے لیے اچھا ہے، نہ آپ کو نفع آنا ہے، نہ آپ نے وڈرا کروانا ہے، نہ بروکر نے وڈرا دینا ہے۔ لیکن اگر آپ خود نفع میں ہوں گے تو آپ بروکر اس کی سجیشن ماننی ہے جو بندہ خود نفع کے اندر ہوگا۔ اگر وہ شخص اس نے خود نفع نہیں کمایا اس بندے سے منہ پہ بات کریں، یہ آپ کو علم اور آپ کو عقل دے کر جا رہا ہوں، اور شاید اس کے لیے بہت بڑی ایک عوام کی مخالفت، سکیمرز کی مخالفت ہمارے اوپر آئے جو آپ لوگوں کو ہم لوگ جگا رہے ہیں۔ تو بروکر اس کی سجیشن ماننی ہے جو شخص خود نفع کے اندر ہو اور اس نے کم سے کم 30-40 ہزار ڈالر نفع نکلوایا ہوا ہو۔ ایک بندے نے $100 نفع نکلوایا تو وہ کہ بروکر سجیسٹ کریں، تو بھائی پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بروکر
کیسے سکیم نہیں کرے گا، سکیم کر سکتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ کہ جس وقت تک آپ سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے چھوٹی انویسٹمنٹ سے آنا ہے۔ آپ کے پاس 10 کروڑ روپے موجود ہو، آپ کو کوئی شخص بولتا ہے میں آپ کو لرن کراتا ہوں، میں آپ کو سکھاتا ہوں، فلاں بروکر جوائن کرو، اس بروکر کے اندر $100 کی $200 کی انویسٹمنٹ کرو۔ ارے تو اس بروکر کا ماما لگتا ہے کیا کہ اس بروکر کے اندر انویسٹ کرو تو سکھاتا ہے؟ اتنے گھٹیا اور ذلیل سوچ کے لوگوں سے جب آپ بزنس کرتے ہیں، آپ لوگوں کے مقدر کے اندر پھر ناکامی ہونی ہے کہ کوئی بولتا ہے فلاں بروکر کے اندر انویسٹ کرو، میں آپ کو سکھاتا ہوں، جس سے گھٹیا نیچ چھوٹی سوچ شاید ہی کوئی اور اس بندے سے آپ 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ مانگیں، یقیناً نہیں دے گا۔ وہ شخص آپ کے نقصان کرانے پہ تلا ہوا ہے، اس کو آپ بولیں کہ بھئی کیوں کروں، میں کرنے کو تیار ہوں، پہلے 2 مہینے مجھے ڈیمو پہ پریکٹس کرو۔ ان لوگ سکرین شاٹ مختلف قسم کے شیئر کر کے ایک اکاؤنٹ پہ بائنگ، ایک اکاؤنٹ پہ سیلنگ لگا کر آپ لوگوں سے آپ کی زندگی کی انویسٹمنٹ کو اجاڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ بات بولتا ہے اس بندے سے سخت لہجے میں بات کریں اور اس سے انویسٹر پاسورڈ لیں۔ ایسے چیزوں کے اوپر آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، وہ شخص بکاؤ مال ہے۔ نمبر 6، فاریکس از ناٹ اے مشین آف منی۔ فاریکس پیسوں کی مشین نہیں ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو کئی سالوں کی پروفٹ کی ہسٹری دے سکتا ہوں، میں آپ کو ملینز روپے پروفٹ کے حساب سے آپ کو سکرین شاٹ، انویسٹر پاسورڈ، سب کچھ تنی فاریکس کے پلیٹ فارم پہ دے سکتا ہوں۔ لیکن اب اگلی چیز سوچئے کہ ہمارا نفع کتنا ہوتا ہے۔ ہماری انویسٹمنٹ کا نفع ہمارے پاس اگر $100 ہو تو $30 سے $100 سالانہ ہوتا ہے، $1000 ہو 300 سے $1000 سالانہ ہوتا ہے۔ چونکہ آپ لوگ نئے سننے والے ہیں تو ہم لوگ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس انویسٹمنٹ میں 30% سے 100% سالانہ نفع کماتے ہیں۔ اگر آپ انویسٹمنٹ ماہانہ ڈیلی کا آپ نے نہیں سوچنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 مہینے کا یا 1 سال کا 500% نفع نکالے، مہینے کا انویسٹمنٹ کا 50% نفع نکالیں، ہم لوگ بھی نہیں نکال سکتے تو آپ ہمارے اوپر وقت برباد کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اس چیز کو نہ سنیں، یہ کوئی پیسوں کی مشین نہیں ہے ٹپا ٹپ پیسہ آپ کے اوپر گرتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک بزنس ہے اور اس کو ایک بزنس کے طور پر ہی آپ کو نفع آئے گا۔ 7ویں نمبر پہ ہے کہ پہلے ڈیمو پہ ورک کریں، پھر $10 انویسٹمنٹ کریں۔ یہ جو آپ کو لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ اتنی انویسٹمنٹ لے کر آ جائیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ڈیمو پہ کام کریں۔ میں خود اس غلط سوچ کے اندر سے گزر کر آیا ہوں کہ میں بھی ڈیمو پہ کام کروں، یہ ایک انتہائی غلط سوچ ہے۔ ڈیمو پہ کام کرنا کوئی بے عزتی یا انسلٹ والی بات نہیں ہے، تو ڈیمو کے اوپر کام کریں۔ پھر اگر آپ نے ریئل پہ آنا ہے، آپ کی جیب کے اندر $1 ٹریلین موجود ہے، تو پھر بھی آپ نے کم سے کم $10 کا سینٹ اکاؤنٹ بنانا ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے اور چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کے اوپر جانا ہے، یہ ان سکیمرز کے ہتھے نہیں چڑھنا۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ ہے کہ اگر آپ خود کام کر سکتے ہیں تو کر لیں، کوئی آپ کو کما کر نہیں دے گا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ کوئی آپ کے اکاؤنٹ پہ ٹریڈ لگائے، کیوں لگائے؟ آپ خود پیسہ کماتے ہیں، سگا بھائی ہے، سگا بھائی پیسہ کماتا ہے، آپ ہیں، آپ کتنے پیسے بھائی کو دیتے ہیں، کتنے پیسے کزنز کو دیتے ہیں؟ آپ بھائی کے لیے کام نہیں کرتے، بھائی آپ کے لیے کام نہیں کرتا، چاچو بھتیجے کے لیے کام نہیں کرتا، بھتیجا چاچو کے لیے کام نہیں کرتا۔ یہاں پہ ہم سگے رشتے ایک دوسرے کے لیے کام نہیں کرتے، تو کوئی آپ کو کیوں کام کر کے دے گا؟ یہ چیز آپ نے سمجھ لینی ہے۔ خود کام کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے نہ کریں۔ 8ویں نمبر پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے 9ویں نمبر پہ کہ فاریکس میں کوئی سگنل دے گا، کامیاب ہو جائیں گے، عارضی طور پر پیسہ کمائیں گے، آپ کے اکاؤنٹ پہ ٹریڈ کرے گا، کاپی ٹریڈنگ کرے گا، آٹو ٹریڈنگ روبوٹ ہوگا۔ یہ آپ کی وہ دقیانوس سوچیں ہیں، جو سوچیں آپ کو آپ کے انویسٹمنٹ سے محروم کرنے والی ہیں۔ تو آپ کو کوئی کیوں کر کے دے گا؟ میں آپ کو بڑے دعوے سے یہ بات بول رہا ہوں کہ بہت تجربے کے بعد آپ کو کوئی بھی 1 سال 2 سال 3 سال کا بندہ نہیں ملے گا
جو سگنلز کے اوپر کام کر رہا ہو اور وہ کامیاب ہو۔ سگنل کی گیم یہ ہے کہ آپ لوگ نقصان کے اندر ہیں اور نقصان کے اندر آپ بولتے ہیں لوگوں کو سگنل دیں گے کامیاب ہو جائیں گے، اکاؤنٹ پہ ٹریڈ کریں گے کامیاب ہو جائیں گے، تو آپ سے 30 40 ڈالر لیتا ہے، بس 4 5 6 10 مرغے مہینے کے پھنسائے، $300 بن گیا، اس کا روپیہ پاکستان میں 45-50 ہزار بن گیا، کسی بھی جگہ پہ کام کرنے سے بہتر ہے اس کے لیے۔ تو بس آپ کو نقصان ہوا تو آپ لوگوں کا ہوا، وہ خود تو نقصان کے اندر ہی ہوگا نا، تو اس کے اندر کیا چیز آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ گیم نہیں ہے، آگے لاکھوں روپے لوگوں کا اجاڑا جاتا ہے، تو سگنلز کے اندر کامیابی نہیں ہے، یہ چیز آپ ذہن کے اندر رکھ دیں۔ اس کے علاوہ آخری ہے کہ روزانہ کا 1 گھنٹہ کسی کو سننے پہ لگا لیں جو آپ کا ٹیچر ہے، لیکن ٹیچر کامیاب ہونا چاہیے۔ ٹیچر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو بس بولے یار آ جائیں پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ مجھے لانے والے نے بھی شاید ایسا ہی کیا، آپ کو لانے والے نے بھی شاید ایسا ہی کیا۔ تو 1 گھنٹہ روزانہ ہمارے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں، کوئی آپ سے سکیم نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ نے عمل شروع کرنا ہوا تنویر فاریکس کا یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، جو بھی لیکچر آتا ہے ویک میں 2 لیکچر آتے ہیں 10-20 منٹ کے، اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ روزانہ لوگوں کو سننے کے لیے نہیں ہے، آپ ذہنی طور پر مریض ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس آپ کا علاج ہونا چاہیے۔ آپ کا بچہ پہلی کلاس میں جاتا ہے تو 8 گھنٹے 7 گھنٹے اسکول دیتے ہیں اور آپ 1 گھنٹہ بھی نہیں دیتے، یہ اتنا لاوارث بزنس آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو 10ویں پوائنٹ میں بولتا ہوں کہ آپ نے ذہن میں لرننگ رکھنی ہے، ارننگ نہیں رکھنی۔ یار میرے حالات خراب ہیں، میں ادھر سے کما لوں، ہاں بھائی خزانہ ہے نا کسی کا، شداد کا خزانہ پڑا ہوا ہے جنت کے اندر سے جو اس نے سونے کا نکالے تھے کہ آپ جائیں گے اور جانے کے بعد اٹھا لیں گے۔ بھائی آپ نے لرننگ پہ توجہ دینی ہے، لرن کر لیا پوری زندگی ارن کریں گے، لیکن اگر آپ نے عارضی طور پر 2-4 دن ارن کر دیے تو پوری زندگی لرن نہ کیا تو یہ سارے کا سارا جو پیسہ ہے یہ واپس آ جائے گا۔ آخر پہ میں خلاصہ دوں گا، 10 چیزوں کا عمل کیجیے گا۔ ڈونٹ انویسٹ، جب تک آپ سیکھ نہیں جاتے انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ دوسری چیز، آن لائن فیلڈ میں سکیمرز ہیں، ان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا۔ تیسری چیز، جس ٹیچر کا آپ نے انتخاب کیا اس ٹیچر کو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جاننا کہ وہ کتنے پروفٹ میں ہے، ناراض ہوتا ہے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ، اگر کوئی شخص آپ کو بروکر سجیسٹ کرتا ہے، آپ نے بولنا ہے کہ آپ نے آج تک کتنا خود پرافٹ کمایا ہے، کوئی 10 20 30 40 ہزار ڈالر کما کر نکلوایا ہے۔ اگر وہ بولے کہ جی ہاں میں نے نکلوایا ہے، اسے انویسٹر پاسورڈ لیں، اس کی بات ماننی ہے۔ جس بندے نے آج تک بروکر کے آپ کو سجیشن کرتا ہے، بروکر کا چمچہ ٹاؤٹ بنا ہوا ہے اور اس نے آج تک خود ہی نفع نہیں کمایا، تو اس کی بات پہ عمل نہیں کرنا آپ نے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی کے کہنے کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرنی کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کو سکھائیں گے۔ فاریکس پیسوں کی مشین نہیں ہے، یہ ایک بزنس ہے، یہ آپ کے پیسوں کو ڈبل ٹرپل نہیں کرے گی۔ 7ویں نمبر پہ کہ ڈیمو اکاؤنٹ پہ کام کریں، ڈیمو کے بعد سینٹ اکاؤنٹ پہ 5-10 ڈالر کا اکاؤنٹ پہ کام کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اجڑ بھی کہ تو خیر ہے، اور اپنے پرافٹ کو وڈرا کروانا شروع کر دیں۔ 8ویں نمبر پہ کہ فاریکس کے اندر اگر آپ کچھ خود اپنے لیے کر سکتے ہیں تو کر لیں، کوئی آپ کے لیے نہیں کر کے دے گا۔ 9ویں نمبر پہ کہ فاریکس میں سگنلز، اکاؤنٹ مینجمنٹ، کاپی ٹریڈنگ، آٹو ٹریڈنگ، ان چیزوں کے اوپر آپ نے عمل نہیں کرنا، خود سیکھنا ہے، اسٹریٹجی پلان ایجوکیشن آپ نے لینی ہے۔ 10ویں نمبر پہ کہ 1 گھنٹہ روزانہ یوٹیوب کے اوپر تنویر فاریکس کے لیکچرز کو دینا شروع کر دیں، کامیاب ہو جائیں گے، اسکیمر سے بچ جائیں گے۔ ہماری تمام سروسز فری ہیں، اور پہلے آپ نے لرننگ پہ توجہ دینی ہے، ارننگ پہ آپ نے توجہ نہیں دینی، توجہ آپ کے نے بعد میں دینی ہے۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔